بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم معراج کا واقعہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ واقعہ معراج کے متعلق اسلام دشمن عناصر نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر کے اسلام کو نہ صرف مذاق کا ذریعہ بنایا بلکہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہمارے علماء اور لے مین جب معراج کے متعلق غلط فہمیاں سائنسی تناظر میں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا حوالہ دیتے، لیکن اس سے غلط فہمیاں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہیں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں اس ویڈیو میں صرف معراج کے واقعے کو بیان کروں گا اور نئی سائنسی پرسپیکٹیو سے غلط فہمی کو زائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رہی وہ اسپرچول لیسن جو ہمیں معراج کے واقعے سے ملتی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ معراج کا واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اس آیت میں جس واقعے کا بیان ہوا ہے اسی کو واقعہ اسراء کہتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہیں۔ لفظ اسراء سے مشتق ہیں جس کے لغوی معنی رات کو لے جانا ہے۔ اس کے بعد لیلن کا لفظ نقرہ ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے میں پوری رات نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس کو اسراء کہتے، اور یہاں سے پھر جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس آیت کی نیس قطعی سے ثابت ہے۔ جو شخص اس کا انکار کر دے وہ کافر ہیں، لیکن مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اگرچہ وہ کافر نہیں لیکن اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ متواتر احادیث تقریباً 25 صحابہ سے مروی ہیں جن میں حضرت عمر، علی مرتضیٰ، ابن مسعود، مالک بن ساسا اور ابو ہریرہ وغیرہ شامل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا واقع معراج کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد اور زندیق لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ جسمانی ہوا نہ کہ روحانی۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کیا وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ اس سلسلے میں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امیر معاویہ کی روایت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور روحانی معراج سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان روایت کی قرآن کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے اسراء کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کی ایک صفت سبحان بیان کی گئی۔ سبحان کا لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو معراج کرایا تو اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ عبد ہے۔ عبد کے لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار اور بندے کامل ہونے کا واضح اشارہ موجود ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی جو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ عبد کا لفظ صرف روح کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ معراج کا واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل و قدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، کیونکہ اس سفر کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ صحیح احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں بھی کچھ مرتد ہوئے۔
مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن میں معراج کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ معراج کے سلسلے میں جو اصل بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کراتے ہیں، تاکہ جن غیبی امور کی دعوت پر ان کو مامور کیا گیا وہ ان کا عینی مشاہدہ کرے، کیونکہ انبیاء ان غیبی امور کا عینی مشاہدہ کرتے ہیں جن کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو بات کہتا ہے اپنے گمان سے کہتا ہے، لیکن پیغمبر جو کہتا ہے وہ اس کی آنکھوں دیکھی حقیقت ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ نئی سائنسی تناظر میں۔ واقعی معراج کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ واقعی معراج پر سوال ہی نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ ہر چیز کے لیے سائنسی دلیل چاہتے ہیں، لیکن سائنس کو بنیاد بنا کر وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے باپ کون ہیں، اگرچہ وہ ڈی این اے ٹیسٹس بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اس حقیقت تک خود پہنچنا ناممکن ہے۔ انسانوں نے ایسی ایجادات کی کہ مہینوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جیسے ایروپلینز، ہائی سپیڈ فائٹر جیٹس اور پھر فاسٹ بلیٹ ٹرینز بھی تو انسانوں نے ہی ایجاد کی۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے معراج کے واقعے کو تھوڑا سمجھنے میں مدد مل سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ واقعی معراج کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ہمیں ٹائم ڈائلیشن کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو وقت اس کے لیے سلو یا پھر رک جائے گا۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن یہ نظریہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی انسان روشنی کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ روشنی کو 46.5 بلین لائٹ ایئرز اس ویزیبل یونیورس میں سفر کرتے ہوئے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر موسم نے پوری کائنات کا سفر کیا تو اس کے لیے لاکھوں سال چاہیے تھے، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی رفتار سے کہیں تیز سفر کیا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ سائنس میں ابھی ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ روشنی کی رفتار سے تیز کوئی چیز سفر نہیں کر سکتی، لیکن سائنس فکشن میں ہمیں وارپ سپیڈ، وارپ ڈرائیو اور سپر لیومینل اوبزرور جیسے کانسیپٹس بھی ملتے ہیں، جیسے سٹار ٹریک سیریز ہیں۔ ان کے مطابق فیوچر میں انسان روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سفر ایک بلبلے میں بیٹھ کر فضا کے مسافر بغیر کسی عجیب اثر کو دیکھے طے کر سکتے ہیں، لیکن وارپ ڈرائیو کو بنانے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں منفی توانائی چاہیے جو ابھی مشکل ہیں، مگر سائنٹسٹس نے ایڈوانسڈ پروپلشن لیبارٹری میں ایک تحقیق جرنل کلاسیکل اینڈ کوانٹم گریویٹی میں پبلش کی۔ اس رپورٹ میں اے پی ایل ٹیم نے فزیکل وارپ ڈرائیو کے لیے دنیا کے پہلے ماڈل کی نقاب کشائی کی، جس کے لیے کسی منفی توانائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مستقبل قریب میں ایسا انسانوں کے لیے ممکن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیوں ممکن نہیں ہو سکتا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج اپنی قدرت سے کرایا، لہذا واقعی معراج پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔